اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو. لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں. جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے. آج کے درس کا عنوان ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے سننے والو، تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کی کرتوت سے غافل ہے، یعنی جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اس سے وہ غافل ہے، یہ ہرگز گمان مت کرنا. انما یؤخرہم لیوم، ہم مانتے ہیں کہ وہ غافل نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ سالہ سال سے ظالم ظلم کر رہا ہے اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی ایک دن کے لیے تاخیر کر رہا ہے، اسے ایک مخصوص دن کے لیے تاخیر کر رہا ہے. کون سے دن کے لیے؟ فرمایا تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس دن اس کی پکڑ کرے گا. پتہ یہ چلا کہ اگر ظالم ظلم کرے اور اس کی سزا دنیا ہی میں بھگت لے تب تو سمجھے کہ وہ نکل گیا، لیکن اگر اس کو سزا بروز قیامت کے لیے ٹال دی جائے تو بتائیے اس دن کون کس کی مدد کر سکتا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. سب سے بڑی طاقت دنیا میں اگر انسان کے لیے کوئی ہے تو وہ پیسہ ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد ہے. یہ دو چیز جس کے پاس ہے اکثر وہی لوگ گھمنڈی بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس دن جس دن آنکھیں کھلی رہ جائیں گی یہی دونوں سکے کام نہیں آئیں گے، یہ دونوں طاقت انسان سے چھین لی جائے گی. اور اس دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کی تو بندہ کیا کرے گا؟ تو ہر مظلوم کو یہ سوچ لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ذات ہے، اور جب تک کوئی ظلم کر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے، بلکہ یہ سوچے انما یؤخرہم لیوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک دن کے لیے ڈیل کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے. کس دن کے لیے؟ تشخص فیہ الابصار، جس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا گورنر بنا کر، تو آپ نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. تمہیں جو بھیجا جا رہا ہے ایک بڑے مرتبے کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، ایک پوزیشن کے ساتھ تم کو بھیجا جا رہا ہے. بہت ممکن ہے کہ تم کسی پر ظلم کر دو، تمہیں اندازہ نہ ہو. انسان کب ظلم کرتا ہے؟ جب وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے. اب اسے لگنے لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی لگنے لگتا ہے کہ اب میں کبھی نیچے نہیں آؤں گا، تبھی اس سے ظلم سرزد ہوتا ہے. لیکن وہ شخص جو بار بار مسجدوں کا چکر لگاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی طاقت کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی جرأت نہیں کر سکتا کہ اسی کی کائنات میں رہ کے اس کے بندوں کو پریشان کرے. فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب. معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے. دوسری حدیث مبارکہ میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے، اس نے فرمایا گیا اتقوا دعوت المظلوم، اے لوگو مظلوم کی بد دعا سے بچو. ہم سمجھتے ہیں کہ مظلوم صرف مسلمان ہوتا ہے، مظلوم اگر دوسرے مذہب کا بھی ہو تو وہ مظلوم ہے، اور اگر وہ بد دعا کرے تب بھی پہنچے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
مظلوم کی بد دعا سے بچو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، اور اگر وہ مظلوم کافر کیوں نہ ہو۔ یہ مت سوچو کہ یہ تو ہمارے مذہب کا نہیں، اس پہ زیادتی کر دیں گے۔ مذہب اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ مذہب اسلام پر، مذہب اسلام کے ماننے والوں پر دوسرے لوگ ظلم کر رہے ہیں تو انہیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جو دوسرے مذہب کے مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا رب فرماتا ہے کہ دوسرے مذہب کا انسان اگر مظلوم ہے میں اس کی مدد کروں گا، تو اس کو ایک اور واحد کہنے والے کی مدد کیوں نہیں فرمائے گا؟ تو غیروں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تم ہماری دکانیں توڑو، تم ہمارے مکانوں کو بلڈوزر سے گرا دو، اور یہ سمجھو کہ یہ سارا دین تو مسلمانوں کے لیے ہے، دین سب کے لیے ہے۔ اگر مانو گے تب بھی کام آئے گا، نہیں مانو گے تب بھی اس کا اثر نظر آئے گا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یکساں ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہے، ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا بادل پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچائی جاتی ہے۔ سپیڈ میل ہم لوگ کہتے ہیں نا، سپیڈ میل بہت جلدی پہنچ جاتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادل پر رکھ دی جاتی ہے۔ بادل کتنی تیزی سے کہاں نکل جاتا ہے پتہ چلتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ بادل کی طرح آئے اور نکل گیا، وہ مثال بتا کے سمجھا دی کہ بادل پر رکھی جاتی ہے بد دعا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد دعا کو دیکھ کر کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میرے عزت و جلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے میرے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد کیوں نہ ہو، بس شرط یہ کہ تو صبر کر لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے۔ چوتھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو ظلم کرنا میں نے اپنی جان پر، اپنی ذات پر حرام قرار دے دیا۔ اللہ نے خود اپنے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دے دیا ہے، وہ فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اسی طرح تم آپس میں ظلم کرو یہ بھی میں نے حرام قرار دیا۔ فَلَا تَظَالَمُوا، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ اور احادیث کے بعد اب ہمیں اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ کیا اس زندگی میں اچھے اور برے لوگوں کے ساتھ جب ظلم ہوا تو ان کا کیا معاملہ تھا۔ واقعے کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں، دو واقعات بہت ہی اہم ہیں، حضرت سعد اور حضرت سعید۔ سعد اور سعید کا واقعہ یہ بہت ہی عظیم القدر صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ سب سے پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرط بخشا حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی ان 10 لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ اور بہت سارے شرف ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ سب سے پہلے اسلام میں جو جنگ شروع ہوئی ہے سب سے پہلے تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص ہیں۔ جنگ احد نے تقریباً 1000 تیر چلائے آپ نے، اور اس سے بڑے شرف کی بات بتاؤں کیا ہے کہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کیا کہتے تھے؟ فدا کا ابی و امی۔ اور جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے فرماتے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا۔
شرف پہ شرف ہے. کتنی عظیم شخصیت ہے. سب سے عظیم بات تو کیا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے جنت کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی. اب ان کے ساتھ دیکھیے کیا ہوتا ہے. امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کوفہ کے یہ والی ہیں, کوفہ کے امیر ہیں, اور ان کی شکایت لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگا دی. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کسی کو رپورٹنگ کے لیے بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کہ شکایت کیا ہے لوگوں نے. وہ شخص آئے اور کسی سے معلوم کیا تو ایک شخص نے کہا کہ ہمارا ہی شکوہ تھا, ہم ہی نے شکایت کی تھی. تو پوچھا گیا شکایت کیا تھی. اب دیکھیے الزام کیسا لگا, ذرا غور کریے. یہ مت سمجھیے کہ آپ الحمدللہ اللہ کے کرم سے گناہوں سے محفوظ ہیں تو لوگوں کے ظلم سے بھی محفوظ رہیں گے. آپ نیک ضرور ہیں لیکن آپ مظلوم بھی ہو سکتے ہیں, اور اکثر مظلوم نیک اور صالح لوگ ہی ہوتے ہیں. سب سے بڑی آزمائش تو انبیاء پر آئی, پھر اس کے بعد جو اللہ کے قریب تو ان پر آئی. سب سے بڑی آزمائش. اس شخص نے کہا میرا الزام یہ ہے ان سعدا لا یسیر بالسریہ, کہ سعد بن ابی وقاص کسی جنگ میں شریک نہیں ہوتے. الزام کیا لگا؟ کسی جنگ میں آپ ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک ہوئے. بدر, احد, سارے غزوے میں آپ شریک ہوئے. اور الزام کیا لگا کہ یہ جنگ میں نہیں جاتے. جس بارے میں وہ مشہور تھے اسی کے بارے میں الزام لوگوں نے لگایا. اور دوسرا الزام یہ تھا وَلَا يُقَسِّمُ بِالسَّوِيَّةِ, جنگ سے واپس آنے کے بعد مال غنیمت جب تقسیم ہوتا ہے تو یہ صحیح سے تقسیم نہیں کرتی. معاذ اللہ رب العالمین. جنت کی جسے بشارت دی گئی ہو وہ کام کرے گا جو جہنم میں لے جانے والا ہو. سوچ سکتا ہے انسان. ہم نہیں گوارا کر رہے ہیں, انہی کے دور کے لوگ کیسے گوارا کر لی یہ کہنا. اور اس کے بعد تیسرا الزام تھا وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ, اور یہ جب کوئی مسئلہ اور کیس ان کے سامنے آتا ہے تو اس میں انصاف نہیں کرتے. پوری دنیا میں جس نے انصاف پھیلایا انہی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, اور ان پر الزام لگا کہ یہ ناانصافی کرتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں, جو انسان شریف ہو, جس کی شرافت کا چرچا ہو, اور جب لوگ اس سے کہے کہ یہ شریف نہیں ہے, اس کا دل ٹوٹتا ہے. کوئی با اخلاق ہو, اس کے اخلاق کا لوگوں کے درمیان چرچا ہو, اور لوگ کہے کہ یہ بد اخلاق ہے, تب اس کا دل ٹوٹتا ہے. کوئی انسان فاتح ہو, غازی ہو, اور لوگ کہے کہ نہیں یہ تو کبھی جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا, تب جا کر اس کا دل ٹوٹتا ہے. کوئی انصاف ور جج ہو اور اس کے باوجود لوگ کہے کہ نہیں یہ تو ناانصافی کرتا ہے, تب جا کر اس کا دل ٹوٹتا ہے. جو باپ اپنے بچوں کو محنت کر کے کھلائے, اس کے باوجود بھی اس کی محنت کو حقارت کر دیا جائے, تب جا کے اس باپ کا دل ٹوٹتا ہے. وہ ماں جو اپنے ہاتھوں سے اس کی گندگی صاف کرتی ہو, بڑے ہونے کے بعد بچے اس کے سارے کرم, اس کی ساری شفقت کو ٹھکرا دے, تب جا کر دل ٹوٹتا ہے. اور پھر جب دل ٹوٹتا ہے تو دل سے آہ نکلتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبانی فرما دیا, اس آہ میں اور میرے آنے تک میں کوئی پردہ نہیں ہے, ڈائریکٹ وہ آہ مجھ تک پہنچتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص تھے تو بشر ہی نا, بد دعا نکل گئی. آپ نے کیا بد دعا کی اس شخص کے حق میں؟ فرمایا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا, اے رب اگر یہ تیرا بندہ اپنے اس الزام میں, اس اتہام میں جھوٹا ہے, فاطل عمرہ. ان کی بد دعا بھی بہت عجیب و غریب ہوتی تھی کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. فرمایا کہ اس کی عمر لمبی کرنا. ہم سوچتے ہیں دعائیں کرتے ہیں, وہ 6 رکعت لمبی عمر کی, وہ میرے خیال سے عید کے بعد سب سے زیادہ بھیڑ اسی میں ہوتی ہے, اور یہاں بد دعا میں کامل ہے. تو عمر لمبی ہو اور نیکی کے ساتھ ہو تب تو بہت اچھی ہے, لیکن عمر لمبی ہو اور برائی کے ساتھ ہو تو ایسی عمر کوئی فائدے کی نہیں. فرمایا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا فاطل عمرہ, اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کی عمر بڑھا دینا, اس کو لمبی عمر عطا فرمانا.
بد دعا دے گی. اور آگے فرمایا وہ اتل فقرا، اور جب تک یہ زندہ رکھے اسے فقیر ہی رکھنی، جب تک زندہ رہے فقیر اور مفلس رکھنا. اور فرمایا وعرضہ للفتن، اور اسے آزمائشوں کا شکار کرنا. کیا بچا؟ آزمائشیں کتنی بھی آ جائے، غریبی کتنی بھی ہو، لیکن اگر 100 دن کی زندگی ہو تو کتنا آسان ہے. لیکن بد دعا کا سب سے پہلا ورڈ کیا تھا؟ لمبی عمر. تو جتنی بھی آزمائش آنے والی ہے، چاہے مفلسی ہو یا اور دیگر آزمائش ہو، وہ لمبی عمر تک چلے گی. آپ یقین مانیے لوگوں نے بیان کیا کہ وہ شخص، اس شخص کو اتنی لمبی عمر ملی کہ اس کی جو بھویں تھی، یہ بھویں یہ بھی اس کی آنکھوں پر گر گئی تھی، تب بھی وہ زندہ تھا. بھویں اگر سفید ہو جائے تو ہم سمجھتے بہت بوڑھا ہو گیا، بھویں سفید ہو کر وہ بھویں جو ہے اس کے آنکھ پر گر گئی تھی، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا. اور غربت اس سے بڑا کوئی غریب نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی مفلس نہیں تھا، وہ دانے دانے کو ترستا تھا. اور جو فرمایا تھا نا کہ وہ عارضہ للفتن، اور آزمائش میں اس کو شکار کرنا، آزمائش کا شکار فرمانا، وہ آزمائش ایسی تھی کہ اتنا بوڑھا تھا، راستے میں چلتا تھا اور نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. ایسی آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی. اور جب لوگ کہتے تھے کون ہے، تو کہتا تھا کہ یہ پاگل بوڑھا ہے جسے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی ہے، اپنے بارے میں بتاتا تھا. تو ڈرو ان لوگوں سے جنہیں تم سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بہت کچھ ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کا بگاڑ لیں گے، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. تمہیں نہیں پتا کہ تم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے، تم نے سمجھا کہ معاملہ ختم ہو گیا، اب کون کیا کر سکتا ہے. ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک رات لگی ہوئی ہے، اور اس رات میں اگر اس بندے نے رسالہ بچھایا اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا اور وہ اپنی دعا اور بد دعا میں سچا ہے، تو یقین مانیے آپ کا وہ دن آخری دن ہوگا راحت اور سکون کا. اس کے بعد کبھی چین کی نیند نہیں ملے گی. تو ہر وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ طاقتور ہے، اسے ان احادیث کو دیکھ لینا چاہیے. اور وہ شخص جو مظلوم ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ تم سعد بن ابی وقاص سے اونچے نہیں ہو، ان سے بڑا تمہارا مرتبہ نہیں ہے. اتنی بڑی شخصیت ظلم کا شکار ہو گئی تو تم بھی ظلم کا شکار ہو سکتے ہو. بس یہی سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں ہتھیار دیا ہے وہ بد دعا کا ہتھیار ہے، لیکن کوشش کرو کہ اس کے حق میں بد دعا نہ کر کے ہدایت کی دعا کر دو، کہ شاید وہ بندہ نیک بن جائے اور پھر وہ تمہارے حق میں دعا کرے اور تمہاری نسلیں نیک بن جائے. دوسرا جو واقعہ ہے، سب سے اہم واقعہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کو بھی بشارت دی گئی کہ یہ جنتی ہے. ان کی سب سے عظیم اور خاص بات یہ ہے کہ ان کے جو والد تھے ایمان نہیں لائے ابھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. ایام جاہلیت کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت بھی انہوں نے، ان کے والد نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اتنی پاک صلب سے یہ آئے تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی. اور غزوہ میں ہیرو تھے، جس بھی جنگ میں جاتے تھے جنگ جیت جاتے تھے. اتنے عظیم صحابی ہے. ان کے ساتھ کیا واقعہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی عروہ بنت اویس. اس عورت نے حضرت سعید بن زید کی شکایت کی اس وقت کے مدینہ کے امیر کی بارگاہ میں. اور شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی انہو ظلمنی ارضی، اس نے میری زمین وسق کر لی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. آخری عمر میں ہے اور اتنی بڑی آزمائش کا شکار ہوئے کہ کسی نے الزام لگایا کہ انہوں نے ہماری زمین ہڑپ لی ہے، عورت ذات میں. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، امیر مدینہ نے پوچھا، تو آپ نے جواب میں کہا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گا جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا ہوں، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ من ظلم شبرا من الارض، جس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی کھا لی. کیا فرمایا حضور نے؟ ایک بالش زمین بھی اگر کسی نے کسی کی کھا لی
تو فرمایا طُبِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ، قیامت کے روز 7 زمینیں اس کے گردن میں لپیٹ دی جائے گی۔ آج اگر ٹوپی زیادہ وزن ہو تو سر دکھنے لگتا ہے، اگر گردن میں انگوچھا زیادہ وزن ہو تو گردن دکھنے لگتی ہے۔ 7 زمینوں کا طوق کیسے اٹھائیں گے، یہ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور کس کا گناہ ہے؟ صرف ایک بالش زمین کا، جو کچھ دن کے لیے ہماری ہونی تھی، اس کے بعد تو ہم مر گئے۔ اور اس زمین کے لیے ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ فرمایا کہ میں تو ان کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں جو یہ فرماتے ہیں، اور میں کسی کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ امیر مدینہ نے کہا کہ ہاں یہ بات ہے جو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، اتنی بڑی بات جو آپ کو یاد ہے، آپ کیسے یہ کریں گے؟ اس عورت نے الزام لگایا کہ نہیں، انہوں نے میری زمین کھائی ہے، غصب کی ہے۔ باندھ ٹوٹتا ہے جب صبر کا، جب آہ نکلتی ہے، اور آہ نکل گئی اور آپ نے بد دعا کیا کی؟ آپ نے فرمایا اللہم ان کانت کاذبہ، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اپنے اس دعوے میں، فلا تمتھا حتی تعمی بصرہا، تو اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے اسے اندھا کر دینا، مرنے سے پہلے اسے اندھا کر دینا۔ وَتَجْعَلَ قَبْرَهَا فِي بِئْرِهَا، اور اس کا جو کنواں ہے، اسی کا جو کنواں ہے، اسی کنویں کو اس کی قبر بنا دینی۔ آپ نے بد دعا کی۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ دیکھا گیا اس عورت کے بارے میں کہ وہ عورت مرنے سے پہلے اندھی ہوئی، اندھی ہو گئی، اور اندھی ہونے کے بعد وہ چل رہی تھی، اپنے ہی کنویں میں اس کا پیر لڑکھڑایا اور کنویں میں جا کر گر گئی۔ لوگوں نے وہیں اس کی قبر بنا دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے عظیم صحابہ ہیں اور ان کے حق میں بد دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ ذرا سوچئے بد دعا کہاں تک تھی؟ دنیا تک محدود۔ یہ بد دعا بھی ان کے لیے کرم تھا کہ ان کی بد دعا دنیا تک ہی محدود اور سیمت تھی۔ اگر وہ یہ دعا کرتے کہ مالک قیامت کے دن اسے تنہا چھوڑ دینا اور میں قیامت میں اس کا حساب لوں گا، کیا ہوگا؟ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی ظالم سے کہ میں یہاں تمہارے لیے کوئی بد دعا نہیں کروں گا، میں صرف یہ بد دعا کرتا ہوں کہ میں تمہیں قیامت کے دن حوض پر ملوں گا اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کروں گا، یقین مانیے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ بد دعا ان کے لیے پھر رحمت تھی کہ یہ دنیا تک محدود تھی، لیکن اگر وہ بد دعا کرتے کہ مالک قیامت میں اس کا حساب ہوگا، تب کیا کرتا ہے انسان؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ستایا ہے اور ہم آرام سے ہیں، لیکن جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو بچتا نہیں ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام، ان کی قوم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے ہاتھ اٹھایا، پوری دنیا میں سیلاب آ گیا، پوری دنیا سیلاب زدہ ہو گئی آپ نے جب ہاتھ اٹھایا۔ ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کی بارگاہ میں رہنے والے مقرب برامکا، پرمکی، ہمیشہ قریب رہنے والے، وزراء میں وزارت کا قلم ان کے ہاتھ میں تھا، اتنے قریب تھے، جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ ہارون رشید تو بالکل کھڑا ہے بادشاہ کی طرح، لیکن کرتے دھرتے یہی لوگ تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہارون رشید نے حکم دیا اور ان سبوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو برمکی کے لڑکے جعفر نے پوچھا، ابا یہ کون سا دن ہم نے دیکھا؟ کہاں آسمان پہ تھے، آج زمین پر آ گئے، کہاں وزارت کا قلم تھا، آج قیدی بن کر کھڑے ہیں، یہ کیا ہو گیا ابا؟ ابا نے جواب دیا، بیٹا ہم سب پر نظر رکھتے تھے، لیکن ہم یہ بھول گئے تھے کہ ایک رات آتی ہے اور جس رات میں کوئی اٹھا ہوگا اور اٹھنے کے بعد ہمارے حق میں بد دعا کر دی ہوگی، آج اسی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ ہم جیل میں کھڑے ہیں، جبکہ ہم وزیر تھے۔ ہارون رشید ان کو اپنا بھائی مانتا تھا، اتنا قریب رکھا تھا، لیکن حشر کیا ہوا؟ تو ہر انسان کا جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالی دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، آج یہ ہے تو کل وہ ہے، کل وہ تھا تو آج یہ ہے، دن پھرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالی فراوانی دے تو کبھی بھی کسی پہ ظلم مت کرنا، اس لیے کہ ظلم کی رات زیادہ لمبی نہیں ہوتی اور ایک دن ختم ہوتی ہے اور بندہ ظالم کہلاتا ہے، اور ظالم اس دنیا میں بھی چین سے ہی نہیں رہتا، اور اگر مظلوم
جاننے والا ہو کہ کیسے اس کو ختم کرنا ہے، اور اس نے بد دعا کر دی کہ مالک قیامت میں اسے دیکھوں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ظالم بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ جو ظالم کر رہے ہیں اس سے اللہ غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک دن کے لیے تاخیر دے رہا ہے، ڈیل دے رہا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہر حال میں ہمیں ظالم ہونے سے بچائے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔